السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آئی ہوپ آج کی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور جنہیں پسند نہیں آئے گی تو معذرت، کیونکہ میں اسی طرح ہی لکھ پائی اور کوشش کرتی ہوں لانگ ایپیسوڈ دینے کی، لیکن مجھ سے اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ لیکن باقی رائٹر کی طرح 10 دن بعد ایک ایپی نہیں دیتی، میں ڈیلی ایپی دیتی ہوں، شارٹ ہوتی ہے۔ پلیز اس پر گزارا کر لیا کریں اور میری مجبوری بھی سمجھا کریں۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 21۔ تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ ہاں یار، وہ مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے، اور بابا بھی تھک گئے تھے کھیتوں سے آنے کے بعد، سو میں نے سوچا کل چلی جاؤں گی۔ تمہارے لالا کی کال آئی تھی، بابا کو کہہ رہے تھے ہانی رو رہی تھی، آپ لوگوں نے کل ضرور آنا ہے۔ ہیں؟ کیا ایسے شناور لالا نے کہا؟ او مائی گاڈ، واقعی ایسے کہا؟ حیرت سے پھٹی کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ پوچھنے لگی۔ وہ اداس ضرور تھی، ناراض بھی تھی، لیکن شناور خان کو تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں یار، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، بابا کہہ رہے تھے خان صاحب نے کال کر کے کہا تھا میں حکم نہیں ٹال سکتا، ضرور جانا ہے۔ اچھا، لالا نے ایسے کہا تھا؟ ہانیہ کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ اب تو وہ شناور خان کو بلیک میل کر کے اپنی ہر بات آسانی سے منوا سکتی تھی۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ کہتی جب اسے شناور خان زنان خانے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ مشی، تم شانزے کے ساتھ بیٹھو، شناور لالا آئے ہیں، میں ان سے کچھ ضروری بات کر کے آتی ہوں۔ شناور خان کی کلاس کا لینے کا سوچتے ہانیہ مشال کو کہتی اس کے پاس چلی گئی، جبکہ شانزے کی نظریں شناور خان کی جانب اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مشال کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لی تھی، حتیٰ کہ ہانیہ کے اپنے پاس آنے پر شناور نے بھی اپنی نظریں اس پر سے پھیر چکا تھا۔ اوئے ہوئے لالا، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، ویسے بتا ہی دے آج مجھے روزی چچا کو کال کر کے جھوٹ کیوں بولا، کیا چکر ہے؟ ہانیہ اپنا ہاتھ شناور خان کے کندھے پر رکھ کے آئی برو ریز کرتے طنزیہ پوچھنے لگی۔ کیا؟ کس نے کہا میں نے چچا کو کال کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی۔ اوئے ہوئے، مجھ سے کیا چھپانا، میں تو آپ کی پارٹنر ہوں نا، اچھی والے، بتا ہی دے کیا چکر ہے۔ مجھے شانزے سب بتا چکی ہے۔ اپنی کہنی شناور خان کے چوڑے بازو پر مارتے وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ لالا کی بندریاں، چپ کرو۔ لالا سنیں، موڈ نہیں ہے میرا اس وقت کچھ سننے کا، ہٹو سامنے سے۔ میرے خیال سے تو آپ یہاں میرا ہی پتہ کرنے آئے تھے، پر یہاں تو لگ رہا ہے آپ کچھ اور دیکھنے آئے ہیں۔ گڑیا چپ کر جاؤ ورنہ بہت پٹو گی، تمہارا دماغ بہت چل رہا، شناور گندا سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو یہ بے عزتی کر رہے ہیں آپ میری؟ لالا اپنی گڑیا کی صبر صبر، اب میری باری۔ چڑیا، زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ اپنے لالا کے ہاتھوں
قتل ہونا ہے، کتنا فضول سوچتی ہو۔ شناور تھوڑا رعبدار آواز میں غصے سے بولا، چوری جو پکڑی گئی تھی۔ لالا جان، قتل تو کوئی اور ہوگا۔ اگر میں نے گھر والوں کو جا کے بتا دیا کہ آپ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں لالا۔ بہت غلط جانتی ہو گڑیا، جو بھی جانتی ہو۔ میں تو بس ویسے ہی مورے کو ڈھونڈنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم چمگادڑ کی طرح مجھے دیکھ کر چپک جاؤ گی۔ ہاں لالا جی، مجھے تو کچھ اور ہی بات لگ رہی ہے۔ یہ بہانے بعد میں بنائیے گا، صاف صاف بتائیں روزی چچا کو کال کر کے جھوٹ کیوں بولا؟ اپنے دونوں آئیبرو ریز کرتے بولی، ہانی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی ہو، مار کھاؤ گی اب اگر کچھ کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شناور، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں بچے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوزیہ خانم ہاتھ میں پرچی تھامے شناور اور ہانیہ کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ ان کے قریب آئی۔ اچھا ہوا مورے آپ آ گئی۔ آپ کو کیسے ملتے لالا جان؟ کہیں جب وہ جی مورے کہیں کوئی کام تھا؟ کچھ لوگوں کو بس فالتو بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے ہانیہ کو ٹوکتے ہوئے بولا، یہ کچھ پرچی ہے، اس میں داجی کی دوائیاں لکھی ہوئی ہے، یہ لے آؤ، ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے داجی ایک دن نہ کھائے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ خانم اسے پرچی تھماتے ہوئے بولی، یہ سب چھوڑیں مورے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ فضول مت بولا کرو گڑیا، مورے اس کی بھی شادی کروا دے، بہت بولنے لگ چکی ہے۔ وہ ہانیہ کی چونٹی کھینچتے ہوئے بولا، مورے آپ نہیں جانتی لالا کے ارادے، میری بات میں سوچیے گا، ان کی کروا دے۔ میں ایسے ہی مذاق کر رہی ہوں مورے، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنی دوست شانزے سے ملواتی ہوں، بہت پیاری ہے، آپ کو پسند بھی آئے گی، کیا پتا آپ اسے میری فیوچر بھابھی بنانے کا سوچ لیں۔ ہانیہ شناور خان کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، جس پر شناور ہڑبڑا سا گیا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ فوزیہ خانم اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ چھیت رسید کرتے شانزے سے ملنے زنان خانے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ وہ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا، دل پچھلے 5 گھنٹوں سے بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ ایان خان کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ ختیجہ اپنا دوپٹہ ترتیب سے سر پر اوڑھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب بہتر ہوں، شکر الحمدللہ۔ اچھا مہندی کیوں نہیں لگائی؟ وہ اس کے قریب آتا بیڈ پر بیٹھے ہتھیلی تھامے بولا، میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اچھا میں لگا دیتا ہوں، خالی ہاتھ اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے بولا، نہیں مجھے مہندی لگانا نہیں پسند۔ ختیجہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ اسے یاد تھا آخری بار اس نے بے وفا شخص کے نام کی مہندی اپنے ہتھیلی پر لگائی، اس کے انتظار میں تھی، لیکن وہ نہیں آیا، وہ اسے بیچ راہ میں چھوڑ گیا تھا۔ اچھا
لیکن مجھے تو پسند ہے۔ ایان اس کے سرخ گالوں کو دیکھتے ہلکا سا مسکرا کر پھر سے اس کے ہاتھ تھامے اپنی پاکٹ میں سے مہندی نکال گیا، جسے دیکھتے خدیجہ کی آنکھیں پھیلی۔ آپ کے پاس مہندی کہاں سے آئی؟ وہ حیرت سے بولی۔ شائستہ بی سے منگوائی تھی۔ کیا آپ لگائیں گے مجھے مہندی؟ میں لگاؤں گا۔ میرے ہاتھ گندے نہ کرے۔ آپ کو لگانے نہیں آتی؟ اپنی نم پلکیں اٹھا کر اس نے ایان خان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس کے لیے فقط محبت ہی محبت تھی۔ میں اپنی گڑیا کے خوبصورت سے ہاتھ گندے نہیں ہونے دوں گا۔ ڈونٹ وری، سمپل سا ڈیزائن بنا رہا ہوں۔ ایان خان بہت ہی دھیان سے اس کے ہاتھوں پر ٹکیاں بنا رہا تھا، جو کہ اس کے خوبصورت ہاتھوں پر بے حد جچ رہی تھی۔ محبوب سی بت بنی خدیجہ اسے دیکھ رہی تھی، جو بے حد محبت سے اسے مہندی لگا رہا تھا، اتنا کہ وہ انکار تک نہیں کر پائی۔ وقفے وقفے سے ایان نظریں اٹھا کر اس کے خوبصورت نین نقوش کو دیکھتے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی سکون قلب بن چکی تھی، جسے پانا جسے سکون حاصل کرنے جیسا تھا۔ لو، لگ گئی۔ اتنا مشکل تو نہیں تھا جتنا تم ڈر رہی تھی۔ میں ہاتھ خراب کر دوں گا۔ ایان اسے گھورتے ہوئے بولا، جو آنکھوں میں چمک لیے اپنی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اجازت ہے؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اسے نظروں کی حصار میں لیے ہوئے تھا۔ خدیجہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو، کس چیز کی؟ تمہاری ہتھیلی پر اپنا نام لکھنے کی۔ وہ گہرا سا مسکرا کر بولا۔ خدیجہ کا چہرہ شرم سے لال ٹماٹر سا ہو گیا۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اسے نہ اچھا لگ رہا تھا نہ برا۔ ایک عجیب سی فیلنگز دل میں بسیرا بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ایان اس کی ہتھیلی کے درمیان بنے ہارٹ میں KA لکھ گیا۔ خدیجہ سے نظریں اٹھانا محال لگنے لگا۔ یکدم سے ڈیر و شرم و حیا نے آ گھیرا۔ رنگ بھی بہت تیز آئے گا انشاءاللہ۔ آخر ایان خان کے نام کی مہندی تمہارے ہاتھوں پر لگی ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ سارا کیمیکل کا کمال ہے، آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اچھا، لالا کی کال آ رہی، میں جا رہا ہوں۔ کل نکاح کے بعد تفصیل سے ملاقات ہوگی، تب بنا جھجک کر پوری حق کے ساتھ تمہیں گھنٹوں دیکھوں گا۔ میٹ کھائی تم نے؟ وہ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب اسے یاد آیا بنا کسی کے زبردستی کرنے کے بغیر اس کی گڑیا میٹ کھاتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، خدیجہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ جانتا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ نکالتے گلاس میں پانی بھرے، زبان کے نیچے ٹیبلٹ رکھے، گلاس کو اس کے لبوں سے لگا گیا۔ اسے سختی سے آرام کرنے کی ہدایت دیتے ایان خان لمبے لمبے ڈھک بیٹھا مردان خانے چلا گیا۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گا روزی چچا، ویسے بھی میں بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ آپ اکیلے کیسے جائیں گے رکشہ میں؟ شناور خان موقع پر جھونکا دیکھتے اپنے فیوچر سسر کو مسکے لگانے کی خاطر بولا، جبکہ نظریں
چادر میں لپٹی شانزے پر مرکوز تھی۔ نہیں بیٹا، تم کیا خوار ہوگے، ہم رکشے میں چلے جائیں گے۔ شانزے کو اپنا کندھا مضبوطی سے تھامے دیکھ روزی خان نے منع کر دیا۔ وہ اپنی ڈرپوک بیٹی کو جانتا تھا۔ کوئی بات نہیں چچا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ ہمارے مہمان ہیں، اتنی رات کو میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دے سکتا۔ اشارہ صاف شانزے کی جانب تھا، جسے صرف شناور خان اور شانزے ہی سمجھ سکتی تھی۔ روزی خان، شناور تم کو چھوڑ دے گا، ضد کیوں کر رہا ہے؟ جوان بچی ساتھ ہے، اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے روزی خان کچھ کہتا جب پیچھے سے تراب خان نے روزی خان کو آواز دی۔ جی خان صاحب، جس پر احتراماً روزی خان سر جھکائے حامی بھر گیا۔ شناور خان کے دل میں لڈو سے پھوٹنے لگے۔ بالکل ٹھیک ٹائم پر داجی آیا تھا۔ اس کا دل چاہا داجی کے گال چٹا چٹ چوم لے، جس نے اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ جبکہ شانزے کی حالت ابتر سی ہونے لگی، ایک بار پھر وہ اس خانزادے کی گہری نظریں خود پر محسوس کرنے کے لیے تیار ہونے لگی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی جب شناور خان نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ شانزے کو شناور خان کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آئی، جب اسی گاڑی سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ فنکشن کا اختتام ہو چکا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، سارے مہمان بھی جا چکے تھے۔ اب کل نکاح کی رسم تھی، پھر سب نے آنا تھا۔ نور اور دانیال خان ایان خان کے نکاح کے ساتھ زریز خان کا نکاح بھی دوبارہ ہو رہا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی جس پر سب لوگوں نے حامی بھری تھی۔ حدیقہ خانم اور زارون کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب حسام خان دروازہ نوک کرتے اندر آیا۔ السلام علیکم۔ دونوں کو سلام کرتے وہ زارون خان کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ حدیقہ خانم بیڈ پر بیٹھی اپنی جوتلی اتار رہی تھی۔ مل گیا وقت ماں باپ کے پاس آنے کا، حدیقہ خانم نے روٹھے پن سے بولی۔ حسام مسکرایا تھا۔ میری بیوٹیفل مام، میں تو کب سے ملنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ بزی تھی، اس لیے سوچا فنکشن کے اختتام کے بعد ملوں گا۔ اس دفعہ لمبی چھٹیوں پر آیا ہوں۔ مام، جلدی نہیں جاؤں گا لندن واپس، بے فکر رہیں آپ۔ چلو اچھا ہے، تمہارا دیدار تو نصیب ہوگا، تمہیں بھی جلدی سے شوہر کے عہدے پر فائز کروں گی۔ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو۔ حدیقہ خانم اپنے جھمکے اتارتے آنکھیں دکھاتی بولی۔ نہ بیوٹیفل مام، یہ ظلم نہ کریں، جیسے میرا باپ شادی کر کے گنجا ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا میں بھی ہو جاؤں۔ حسام خان بے حد ڈٹھائی کے ساتھ پاس بیٹھے زارون خان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جو نہ ہونے کے برابر تھے۔ تمہاری تو گدھے کی اولاد۔ زارون خان نے اپنا چپل ڈھونڈنا چاہا، جو کہ عین موقع پر ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا، اور وہ اپنی خلاصی کرتا دروازے تک پہنچا۔ پوری رات پڑی ہے ڈیڈ میری بیوٹیفل مام کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگ کر منا لینا
اور میری یہ عمر شادی کی نہیں بائی بننے کی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اس بات پر سوچ سکتے ہیں۔ حسام خان بے حد بے باکی سے کہتا کمرے سے بھاگا تھا کیونکہ حدیقہ خانم کی چپل اسے مارنے کے لیے ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ بے شرم اولاد ہے، یہ تربیت کی ہے تم نے؟ زرون خان اپنی خانم کو گھورتے ہوئے بولے۔ اولاد تو آپ کا ہے، کس نے کہا تھا اتنا فرینڈلی بننے کے لیے؟ اگر تھوڑی سختی کر لیتے آپ ایسے نہ ہوتا۔ اور بے حد بے شرم اور بے باک بھی آپ کی طرح ہے۔ اپنی تربیت پر بات آتی دیکھ حدیقہ خانم دان کچکچاتے ہوئے غصے سے بولی، اف معاف کر دو، گستاخی کرتی، تمہاری تربیت پر بات کرتی۔ میری اولاد ہے، میری طرح بے شرم ہے، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اب تو مسکراؤ یار، کب سے منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ تھوڑا مسکرا لیا کرو، پیسے نہیں ضائع ہونے۔ حدیقہ خانم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سرتاج کی محبت پر مسکرائی تھی۔ سادہ پرپل پٹھانی فراک میں منتہا اپنے گیلے بالوں پہ ٹاول لپیٹتی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ واش روم سے نکلتے اس کی نظر اپنے بیڈ پر بیٹھے زریز خان پر پڑی، جو بیڈ سے ٹیک لگائے موبائل چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے منتہا حیرت سے چیختی زریز خان ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ میری جان، کیا ارادہ ہے؟ سب کو کیوں بتانا چاہتی ہو؟ میرا شوہر کمرے میں مجھ سے ملنے آیا ہے۔ زریز خان اپنی آنکھیں دکھاتا بولا۔ پرپل فراک میں اس کا کندن کی طرح دھمکتا سراپا، دودھیا رنگت، چھوٹی سی سرخ ہوتی ناک، شرم سے سرخ ہوتے گال، گہرے بالوں سے پھسلتا ٹاول جس سے پانی کی بوندیں منتہا خان کے حسن کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج میری جان۔ میں تمہیں فرصت سے دیکھنے آیا تھا اور تم ہو کے لباس تبدیل کر بیٹھی۔ زریز خان شکوہ کناں انداز میں بولتا منتہا خان کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ آپ مجھے بتا دیتے آپ مجھے دیکھنے آئیں گے، میں نہ کرتی تبدیل۔ اگر تمہیں بتا دیتا میری جان، یقیناً تم اپنے کمرے میں ہونے کے بجائے ہانی یا مشی کے کمرے میں ہوتی۔ زریز خان اس کی چالاکی پر لب میچ کر بولا، خان پلیز جا یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا خواہ مخواہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میری جان فکر مت کرو، دروازہ لاکڈ ہے اور میری دونوں شہزادیاں باہر پہرا دے رہی ہے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ خان منتہا روحان سی ہوئی تھی۔ جی خان کی جان۔ زریز خان بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے منتہا کے حسن میں کھوتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک ہی جس میں اسے خود پر گرایا۔ منتہا خان نے اس اچانک ارتداد پر چیختے ہوئے اس کے سینے پر مضبوطی سے ہاتھ جماتے خود کو اس کے سینے کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ زریز خان نے اس کے بالوں سے ٹاول پھینکتے اس کے گیلے بالوں میں چہرہ چبایا۔ میری جان، اتنا خوبصورت ڈانس کہاں سے سیکھا ہے؟ زریز خان نے منتہا کی گردن پر لب رکھ کے بولا۔ خان، وہ ہانی نے زبردستی کروایا تھا مجھ سے۔ منتہا روحان سی ہوئی تھی۔
ہائے، شادی کے بعد مجھے روز ایسے ہی ڈانس کر کے دکھانا، واللہ دل کی دھڑکنیں بڑھانے کا سبب بنو گی۔ زریز خان اس کے کان کی لوح کو اپنے لبوں میں دباتا، گمبھیر آواز میں بولتا، منتہا خان کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر چکا تھا۔ خان، آپ بھی نا بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے گالوں پر زریز خان کے لبوں کا لمس محسوس کر زریز خان کے لبوں کو محسوس کرتے منتہا اپنا روزمرہ کا جملہ بولی۔ وہ اس کے بالوں سے اپنا چہرہ نکالتے اس کے نازک سراپے پر اپنی نظریں جمائی تھی۔ اس کے گیلے بدن سے چپکے کپڑوں کو دیکھتے زریز خان کی نظریں اس کے خوبصورت نشیب و فراز پر ٹکی تھی۔ اس کی براؤن جان لیوا آنکھیں پل میں خمار آلودہ ہوئی تھی۔ اس کی بے باک نظریں خود پر محسوس کرتے منتہا خان نے شرم سے سرخ ہوتے جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھانا چاہا، لیکن زریز خان اس کا دوپٹہ دور کرتا ایک ہی جست میں اسے خود کے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اپنی ناک کو اس کے پورے چہرے پر رگڑتے زریز خان منتہا خان کو سرخ کر گیا۔ کیسے گزرے گا میرا یہ ایک دن تم سے اب دور نہیں رہا جا رہا۔ زریز خان اس کے سرخ گالوں کو اپنے دانتوں میں نرمی سے دبا کر پیار سے استفسار کر رہا تھا۔ اف، کب تم میری دسترس میں آؤ گی؟ کب ہم دونوں کی محبت کا صلہ ہمیں ممی ڈیڈی کی صورت ملے گا؟ زریز خان اس کے پورے چہرے کو دیوانہ وار چومتے بولا۔ بچوں کے ذکر پر منتہا خان کے گال دہک کر لال ہوئے تھے۔ اس کا خان رومانٹک تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو رہا تھا۔ بس کر دے خان، منتہا اپنا روحان سے چہرہ ہاتھوں میں تھامے بیڈ سے اٹھتے دیکھ زریز خان ایک ہی جست میں بیٹھتے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ اس کے نہ روٹھے چہرے کو اپنے مقابل کرتے منتہا خان کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا تھا۔ میری شہزادی، میری دنیا، زریز خان کی ملکہ، میری دل کی ملکہ، I love you so much۔ مجھے تم سے عشق ہے، بے انتہا ہے، تب سے جب تم اس گھر میں چھوٹی سی آئی تھی، اور جب تم میرے نکاح میں آئی تھی تو یہ خان تمہارے عشق میں گوڑے گوڑے پاگل ہو گیا۔ منتہا کی آنکھیں اتنے پیار پر بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ اپنی خانم کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ وہ سختی سے لب میچ کر اسے گھورنے لگا۔ کیا ہوا خانم؟ زریز خان پیار سے استفسار کرنے لگا۔ منتہا یکدم زریز خان کے سینے سے لپٹی آنسو بہانے لگی۔ ہے خان، I love you۔ اوکے، رو کیوں رہی ہو پاگل؟ ہے خانم، آر یو اوکے؟ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ خان، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ ہے پاگل، تمہارا خان پاگل ہے جو تمہیں چھوڑ کر جائے گا؟ اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہواؤں کے جھونکوں کی طرح اڑ کر تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ خان ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ کچھ دیر منتہا یوں ہی زریز خان سے لپٹی آنسو بہا رہی تھی، پتہ نہیں کس ڈر کے تحت۔ منتہا، بس کر جاؤ یار، اب اگر تم روئی خدا کی قسم سچ میں دور چلا جاؤں گا۔ زریز خان اس کے کب سے رونے پر جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ چپ کریں، اللہ نہ کرے میں نہیں روتی۔ منتہا اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ لالا جلدی کریں، ہمیں نیند آئی ہے۔ باہر کھڑی ہانیہ
جھنجھلاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، آیا بس 2 منٹ، میں جا رہا ہوں خانم، اپنا خیال رکھنا۔ زریز خان محبت سے گالوں پر لب رکھتے لمبے لمبے ڈگ برتا چلا گیا۔ منتہا نے اپنے سرخ ہوتے لبوں پر زبان پھیری، جہاں ابھی کچھ سیکنڈ پہلے اس کا خان اپنے لب رکھے ہوئے تھا۔ اوہو لالا، کیا کر کے گئے ہیں آدھے گھنٹے سے؟ کیا چل رہا تھا اندر؟ زریز خان کے نکلتے ہانیہ کمرے میں آتی۔ ہانیہ کمرے میں آتی منتہا کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، بے شرم، چپ کرو، شرم نہیں آتی ایسے سوال پوچھتے ہوئے؟ منتہا سہم کر بولی۔ ہانیہ کا چت پھاڑ کہکا فضا میں گونجا تھا، جس پر منتہا اسے گھورتی چپ کروانے لگی، جاری ہے۔